نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کے فضل و کرم سے قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ مختصر مفہوم کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا مطالعہ ہم شروع کر چکے ہیں، شریعت کے احکامات کا بیان بھی آیا، نفاذ شریعت کا موضوع بھی سامنے آئے گا، بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی سامنے آ رہا ہے، اہل کتاب کے بارے میں دو ٹوک انداز میں گفتگو بھی عطا ہو رہی ہے، اور کچھ احکامات کے ذیل میں ہمارے سامنے سزائیں بھی بیان کی گئی، جن میں چوری کی سزا کا ذکر آیا، اور رہزنی کرنے والے، ڈاکے ڈالنے والے، اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والے، ان کی سزاؤں کا بھی ذکر سامنے آیا تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول علیہ السلام آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ لوگ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل مؤمن نہیں۔ منافقین کی طرف اشارہ، دعویٰ ہے زبان کا، دل میں تصدیق نہیں ہے۔ آگے یہود کا ذکر، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے ان میں بھی اس طرح کی روش تھی، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، وہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، وہ جاسوس ایک دوسری جماعت کے جو آپ تک ابھی نہیں پہنچے۔ مراد ہے کہ یہود سازشی قسم کے لوگ ہیں اور لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے صحیح معنوں سے، یعنی الفاظ زبان مڑوڑ کر بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ اس آیت کے اس حصے کے ذیل میں ایک سے زیادہ واقعات بیان کیے گئے، جس میں رجم کی سزا کے حوالے سے بھی ذکر تھا۔ تورات میں بھی رجم کی سزا موجود تھی، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کرے تو۔ اب یہود میں سے ایک جوڑے کا معاملہ ہو گیا اور انہوں نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کوئی اور فیصلہ لینے کی کوشش کریں۔ ابھی معاملہ یہ تھا کہ یہود کے سردار بھی فیصلے کرتے تھے مدینہ شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فیصلے فرماتے، تا آ کے واقعتاً ایک اسلامی ریاست بتمام و کمال فتح مکہ کے تعلق سے قائم ہو گئی، پھر تو ان کو کوئی اجازت وہاں پر نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ فیصلہ ملے کہ ہماری جاں بخشی ہو جائے وہ تو قبول کرنا، اور اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ نہ ملے تو قبول نہ کرنا۔ یہ مطلب کی پیروی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں ہوتی۔ یہود کے اس طرز عمل کا ذکر آیا۔ ویسے طرز عمل تو یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے، ہم بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے یا اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، غور کرتے رہنا چاہیے۔ وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرمانا چاہے تو اس کے لیے آپ کوئی اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نہیں رکھتے۔ یعنی حضور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، ہدایت دینا یا گمراہی کا فیصلہ کرنا کل اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ پیغمبر علیہ السلام کا کام تو بات کو پہنچا دینے کا ہے، منوانے کا نہیں۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے اندر ہٹ دھرمی آ گئی، ان لوگوں میں تعصب آ گیا، ان لوگوں میں حسد آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمایا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے اور بڑے حرام کھانے والے۔ یہ یہود کے طرز عمل کا بھی ذکر آ رہا ہے، حرام کاموں کے اندر بہت تیزی دکھائیں گے، جھوٹی باتیں کرنے سننے میں بہت تیزی دکھائیں گے، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف دشمنی کا معاملہ تو بہت تیزی دکھائیں گے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں یا آپ ان سے اعراض کریں، یہ اختیار ہے۔ ایک نقطہ نوٹ کیجئے گا، فتح مکہ کے ہو جانے کے بعد تو یہ سارا معاملہ بے کنی کا ہو گیا اور دین غالب ہو گیا۔ ابھی وہ دور چل رہا ہے کہ فتح مکہ کے نتیجے میں غلبہ دین کا ہونا، سرزمین عرب پر وہ معاملہ آنا ہے، تو ابھی یہود کے سردار بھی فیصلے کرتے تھے، اور اگر وہ چاہتے اہل کتاب کے افراد یہ یہودی تو نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ کر فیصلے کرا سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو بڑی پیاری تعلیم عطا ہو رہی، اور ہمارا دین تو عدل کی بات کرتا ہے نا، آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، چاہیں تو آپ اعراض فرمائیں، آپ کا چوائس ہے، لیکن اگر فیصلہ کریں تو کیسا فیصلہ کریں؟
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پھر اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو ہرگز یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. اگر آپ ان کے فیصلے اپنے ذمہ نہ لیں، کوئی فیصلہ نہ فرمائیں تو کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. لیکن وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں عدل کے ساتھ. یہ ہے اسلام کا کیچنگ ورڈ، دین اسلام کی تعلیم کا کیچنگ ورڈ. ہیں تو یہودی، ہیں تو اہل کتاب میں سے، کچھ دشمنی کا معاملہ بھی ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ کرانے آئیں اور آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو فیصلہ عدل کا کیا جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے خطاب فرما کر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بات ہم النساء اور المائدہ دونوں میں پڑھ چکے ہیں، نہ کسی کی محبت رکاوٹ بنے عدل کی بات کہنے اور کرنے میں، اور نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے عدل کی بات کہنے اور کرنے میں. یہ عدل کی تعلیم بہت پیاری تعلیم ہے ہمارے دین کی. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور وہ آپ کو کیسے اے نبی علیہ السلام منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. ان کے تو دل کا چور ہے، ورنہ تورات ان کے پاس موجود. تورات میں رجم کی سزا کا ذکر موجود ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے. اگر یہ سچے ہوتے تو تورات کے حکم کو مان لیتے، یہ تو ان کے دل کا چور ہے. آگے فرمایا ثم يتولون من بعد ذلك، پھر اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اگلا رکوع ہے 7واں رکوع سورۃ المائدہ کا، اور بار بار جو ذکر پہلے آیا نفاذ شریعت، اس کا ذکر اب اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور بڑے 3 اہم فتاوی، لفظ کو نوٹ کیجئے گا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفاظ استعمال فرمائے، اور ہم نے سورہ نساء میں پڑھا اللہ تعالیٰ بھی فتوے دیتا ہے، یعنی فیصلے فرماتا ہے، معاملات کے حوالے سے رہنمائی عطا فرماتا ہے. شریعت کے نفاذ کے حوالے سے 3 اہم فتاوی اللہ تعالیٰ کے آ رہے ہیں. اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے اور ہمارے لیے بھی سبق آموزی کا بیان آ رہا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اس کے ذریعے ہمارے انبیاء حکم دیتے تھے جو فرما بردار تھے یہود کو، اور درویش اور علماء بھی مراد حکم دیتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر نگران بھی تھے. انبیاء علیہ السلام خیر کی تعلیم دے رہے تھے. بنی اسرائیل کو پیغمبروں کا ساتھ دینے کی ذمہ داری تفویض کی گئی، امت مسلمان کو بنایا گیا، اور خصوصاً ان کے علماء کی ذمہ داری تھی، وہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے جاننے والے تھے، اور ان کو کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی. قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی. اور پچھلے لوگوں نے کیا کہ وہ تو ہمارے سامنے بار بار ذکر آ چکا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے، لیکن اولاً بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پر نگران تھے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑا معاوضہ، تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. اللہ کا خوف رکھو، اللہ نے شریعت عطا فرمائی اس کا نفاذ کرو، اللہ نے احکامات عطا فرمائے ان کی تنفیذ کی کوشش کرو، ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرو، اور اس بارے میں لوگوں سے نہ ڈرو. آج کئی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈر کس بات کا ہے، سود کو چھوڑ دیں گے تو معیشت کا مسئلہ ہو جائے گا، اگر خواتین کو جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ میں نہیں دکھائیں گے تو ہمارا پروڈکٹ کیسے بکے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں اگر یہ سزائے اسلامی نافذ کر دے تو دنیا میں کیا کہے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتے لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تھوڑا سا معاوضہ وصول نہ کرو میری آیات کے عوض. اللہ کے دین کو فراموش کرنا، اللہ کے دین کو پس سے پشت ڈالنا، کتنا تم ٹکا بنا لو گے، کتنا کما لو گے، کچھ جائے گا قبر میں تمہارے ساتھ. اللہ فرماتا ہے مت بیچو ان آیات کو، میرے دین کے ساتھ سودے بازی کا معاملہ نہ کرو. یہ اہل کتاب کے لیے بھی ہے اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. جی ابھی آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ. اب پہلا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے پس وہی کافر ہیں. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے عقیدے کا کفر، کوئی اسلام کے حکم کا ہی انکار کر دے، کسی مسلمہ بات کا حکم کا انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. ایک ہے تو مسلمان مگر شریعت کے حکم پر عمل نہیں کرتا، یہ عملاً کفر کا رویہ. تو مسلمانوں کے درمیان جب بات ہوگی تو یہ عملاً کفر کی بات ہو رہی، جیسے حدیث شریف میں آیا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. اللہ اکبر. بے نمازی کو مسلمان مانتے مگر عملاً یہ کفریہ روش ہے. اسکول کے بچوں سے پوچھا گیا بیٹا کون نماز نہیں پڑھتا، تو بچوں نے بڑا پیارا جواب دیا، جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، یا جو کافر ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے. سمجھ آئی؟
مسلمان ہوگا تو نماز ادا کرے گا. اللہ اکبر. نماز سے شروع کرے اور ریاست کے معاملات تک جائے, اجتماعی معاملات زندگی تک, جہاں جہاں اختیار ہے اور بندہ اختیار استعمال کر کے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا اور اس کے نفاذ کی کوشش نہیں کر رہا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, بس یہی لوگ کافر ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی, ان کو کہا گیا صاحب السر النبی, نبی علیہ السلام کے رازدار بھی تھے. کچھ منافقین کے نام نبی علیہ السلام نے ان کو بتائے تھے. بہرحال ان سے پوچھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ, یہ تو اہل کتاب کا بیان ہے نا, بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی, ہاں بنی اسرائیل تمہارے بہت ہی پیارے کزنز تھے, میٹھا میٹھا تمہارے لیے, کڑوا کڑوا ان کے لیے, ہاں سخت باتیں ان کے لیے, میٹھا میٹھا تمہارے لیے. قطعاً نہیں. ان کو اللہ نے کتاب دی, ان کو اللہ نے شریعت دی, عمل نہیں کیا, وہ عملاً کفر کر رہے تھے. آج کتاب کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. آج شریعت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. آج دین کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. خالی چھاپ دینے کے لیے, صرف پردے پڑھانے کے لیے, بک شیل میں سجا دینے کے لیے, کورسز کرا دینے کے لیے نہیں. یہ سب بھی ہو, کتابیں بھی شائع کرے, فتاوی بھی شائع کرے, اور علمی کام بھی ہونا چاہیے, مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان احکامات کا صرف بیان نہ ہو, ان احکامات کا نفاذ بھی ہو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ہم نے اس کتاب نے تورات میں ان پر لازم کر دیا کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور ناک کے بدلے ناک, اور کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص, اور زخموں کا قصاص یعنی بدلہ ہوگا. قصاص کا حکم پہلے ہم پڑھ چکے البقرہ میں, قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں, اسی میں زندگانی ہے, لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی. یہاں زخموں کا قصاص, کسی کی ناک کے اوپر کٹ مارا تو اس کا بدلہ ہے کہ اس کو بھی کٹ لگایا جس نے کٹ مارا تھا, اینڈ سو آن. یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی حکم دیا تھا, یہ تورات ہماری شریعت میں بھی موجود ہے. اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی آج وہ آیات موجود ہے, ڈیٹرانومی کے اندر دیگر مقامات پر, اور قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے. ہاں فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ, پھر جس نے اس قصاص کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے. یعنی جس کا دانت توڑ دیا گیا تھا یا ناک کے اوپر کوئی زخم لگایا گیا تھا, وہ بدلہ نہیں لیتا, معاف کر دیتا ہے قصاص کو, تو یہ معاف کرنے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کتنا پیارا انداز ہے. ارے تم اس کی ناک پہ کٹ لگا دو, دو ناک پر کٹ لگ گیا, اگر تم معاف کر دو تو تمہارا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ, معافی کا کتنا پیارا اپیلنگ انداز بتایا گیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا, پس وہی لوگ ظالم ہیں. یہ دوسرا فتویٰ آ گیا. ظلم کا ایک معنی شرک بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم میں سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ہے, ان الشرک لظلم عظیم, یقینا سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو لا کے کھڑا کر دینا, اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت کو لا کے کھڑا کر دینا, اللہ کے قانون کے برابر لا کر کسی کو قانون کو کھڑا کر دینا, یہ بھی ایک شرکیہ طرز عمل ہی تو ہے. تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم. یہ دوسرا فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا. آگے ارشاد ہوا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِ عیسیٰ ابن مریم, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے نشان قدم پر بھیجا, مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اس کی تصدیق کرنے والے جو ان سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات تھی. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور, اور ہم نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی, اس میں ہدایت و نور ہے. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, اور وہ اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی. وہدی وموعظۃ للمتقین, اور وہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تورات نازل فرمائی تو وہ اصل تورات تھی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. انجیل نازل فرمائی, اصل انجیل پر ہمارا ایمان. اس وقت وہ انجیل, اس وقت وہ تورات جب وہ اوریجنلی نازل ہوئی وہ ہدایت اور نور تھی. بعد میں ان میں تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. اب آخری کلام قرآن پاک ہے جس کا ذکر ابھی آگے چل کر مزید آئے گا. اہل کتاب میں سے اہل الانجیل کا, نصارہ کا ذکر آ رہا ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اب تیسرا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہی لوگ فاسق ہیں. بات تو ذرا سخت ہے مگر آ رہی ہے تو بیان تو کرنی پڑے گی نا.
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بڑے اچھے تمہارے کزن سے بنی اسرائیل کے، میٹھا میٹھا تمہارے لیے، کڑوا کڑوا ان کے لیے نہیں۔ آج میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ قرآن زندہ کلام ہے، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں ذکر آیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے قرآن جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ یہ ہماری تصویریں آ رہی ہیں، آج ہمارے سے تقاضا ہے، ہم مسلمانوں سے تقاضا ہے کہ اللہ کے احکام کے نفاذ کی کوشش کرو۔ کیا سود کے دھندے جاری نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ جاری نہیں؟ کیا بے حیائی کا طوفان جاری نہیں؟ ہم نے سزاؤں کا ذکر پڑھا، قصاص کا ذکر آیا، ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر آیا، چوروں کی سزا کا ذکر آیا، نفاذ تو نہیں ہے؟ ہم نے زکوٰۃ کے احکامات کو پڑھا، ہم نے عشر کے احکامات کو پڑھا، کوئی وصولی کا سچ معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ شریعت کے احکامات نافذ نہیں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی و فکر ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں، اگر یہ شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو تو برکتیں کیا عطا ہوتی ہیں، وہ کچھ دیر میں انشاءاللہ ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ آیت نمبر 68 میں بھی پڑھیں گے، آیت نمبر 66 میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ، مقصد کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، یہ اپنی سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر مہیمن، نگہبان ہے۔ سبحان اللہ، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، قرآن ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، قرآن ان کا مہیمن محافظ ہے، اور پچھلی کتابوں کی اصل تعریف اب قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی۔ ہاں، جب ہم قرآن پاک کہتے ہیں تو صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک اور سنت رسول دونوں لازم ہیں۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ آگے عموم کے اعتبار سے خطاب ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے مخاطب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس کے بعد کہ تمہارے پاس حق میں سے آ گیا۔ حق تو آ گیا، اب حضور علیہ السلام تو حق پر قائم، لیکن ہم لوگوں سے کمی کوتاہی کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو یہ عموم کے اعتبار سے مخاطبت ہے۔ حق میں سے آ گیا تو اب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ غیروں کی بات نہ ماننا، دین دشمنوں کی بات نہ ماننا، اللہ رب العالمین کے احکام کی تابع کرنا اپنے آپ کو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم اس ہر ایک کے لیے ایک الگ شرع یعنی شریعت اور منہاج راستہ مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین تو سب کو ایک ہی عطا فرمایا، اصولی بنیادی تعلیمات سب رسولوں کی ایک ہیں، بنیادی ایمانیات کی جو دعوت ہے سب کی ایک ہیں، بنیادی احکام تمام پیغمبروں کے ہاں یکساں ہیں، لیکن شریعتیں جدا جدا رہیں۔ مثلا یہ ذکر البقرہ کے مطالعے میں آیا تھا، یہود رات کو سوتے ان کا روزہ شروع ہو جاتا، سحری کا معاملہ نہیں تھا، ہمارے لیے سحری کو برکت قرار دیا گیا۔ فرق ہو گیا نا، روزہ وہاں بھی، روزہ ہمارے ابھی، اور فارم یا اس کی کیفیت کا فرق ہو گیا، تو شریعتیں جدا جدا رہیں۔ ایک ہے منہاج کا معاملہ، میتھڈالوجی کا معاملہ، مختلف انبیاء رسول کے ادوار میں مختلف میتھڈالوجیز رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہے تو انہوں نے مختلف مراکز توحید کے قائم کیے، اسماعیل علیہ السلام کو کہیں آباد فرمایا، اسحاق علیہ السلام کو کہیں آباد فرمایا، ایک میتھڈالوجی۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلا کر آزاد کرانا اور پھر اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو بہترین مثالیں انہوں نے پیش فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے گال پر، دائیں گال پر تھپڑ مارے تو کہو بھائی ایک اور تھپڑ مار لے، میری بات تو سن لے۔ تو نرم ہونا اور حلم کا ہونا، برداشت کا ہونا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میتھڈالوجی میں بہترین بات نظر آتی۔ اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے ذیل میں پڑھیں گے، مشہور آیت کریمہ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک جماعت تیار کرنا، باطل سے ٹکرانا اور حق کے غلبے کی جد و جہد کرنا۔ مکے کے 13 برس انقلابی جماعت کی تیاری، اور بدر سے جو معاملات شروع ہوئے تو فتح مکہ آتے آتے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو بہرحال ہر امت کے لیے شریعت کا معاملہ علیحدہ رہا، اور انبیاء رسول کی میتھڈالوجی منہاج بھی مختلف رہی ہے۔ البتہ اب ہمارے لیے میتھڈالوجی کس کی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں امت واحد کر دیتا، اللہ سب کو ایک جیسا کر دیتا، پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا، لیکن فرمایا کہ نہیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو اس سے تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہاری آزمائش فرمائے، پس تم نیکیوں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ نیکی بدی دونوں کا شعور دیا، دونوں کا اختیار دیا، اسی لیے آپ کا میرا امتحان ہے، کہاں بڑھو؟ فَاسْتَبِقُوا، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو خیرات، بھلائی کے کاموں میں۔
الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اور اے نبی علیہ السلام ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کیجیے گا اور ان کی پیروی نہ کیجیے گا، وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے چوکنا رہیے کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا۔ اصل میں حضور سے مخاطبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ بلڈنگز نہ ہو، تعلیمی ادارے نہ ہو، کتابیں نہ ہو، نہ اس کا نام جاہلیت نہیں ہے۔ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل کا نام تھا عامر بن ہشام، اور اس کی کنیت نک نیم پہلے تھا ابو الحکم، a person of wisdom، اور وہ پارلیمنٹری قریش کی اس کا سردار بھی تھا، بے وقوف نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، بلکہ سردار تھا۔ لیکن جب وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، نبی علیہ السلام کی پر آنے والی تعلیم کا انکار کیا، تو اب اس کا نک نیم کیا ہوا؟ ابو جہل۔ عمر بن ہشام ابو الحکم سے کیا بنا؟ ابو جہل۔ تو آج بہت کچھ جو ہے ایکسپلور ہو رہا ہو، دنیا کی بہت ساری فیلڈز میں ریسرچ بہت آگے بڑھ جائے، لیکن وحی کا انکار ہو، وحی کو فراموش کیا جائے، وحی کو پس پش ڈالا جائے، تو یہی نری جہالت ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ دور جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کس کا ہوگا ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اس سے بہتر تو کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دلی دوست نہ بناؤ۔ اہل کتاب کے بارے میں اب سورۃ المائدہ میں دو ٹوک انداز سے گفتگو آ رہی ہے، ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ دلی دوستی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ان کی دوستیاں آپس میں، اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں ہمیشہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا پس وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے واضح الفاظ ہیں، جو ان کو دوست بنائے، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو آئیڈیل بنائے، مسلمانوں کو چھوڑ کر اسے پینگے بڑھائے، مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے تعلقات بڑھائے۔ اللہ کا کلام پڑھ لیں، اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دلی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ منافقین کا ذکر آ رہا ہے جو دنیا پرست تھے اور مفاد بچانے کے لیے یہود کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے تھے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض یعنی نفاق کا روگ ہے، وہ ان یعنی یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش زمانہ نہ آ جائے، ہم ان سے بھی بنا کر رکھنا چاہتے تاکہ ہمارے مفادات کی پروٹیکشن ہو جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، یہ اپنے پاس سے حکم لے آئے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں۔ آج جن کفار سے تعلقات بڑھا کر اپنے مفاد کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کفار کو مغلوب کر دے، مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، اپنا کوئی اور فیصلہ لے آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پچھتاتے رہ جائیں گے اپنے دل کے چور کے اوپر۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے منافقین کو، اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اسلام کے ماننے والوں کی محبت ہے، اسلام کے ماننے والوں سے دلی محبتیں ہونی چاہیے، کافروں کے پاس عزت تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اہل ایمان کہتے ہیں کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں اٹھاتے تھے؟ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے یہ تو بڑی پکی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، یہ حشر ان لوگوں کا، یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو کر رہ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہونا یعنی کوئی اسلام کی کسی بنیادی بات کا انکار کر کے اس پر اڑ جائے، یہ تو گیا اسلام سے فارغ، استغفر اللہ۔ پھر مرتد کے بارے میں، اپوسٹیٹ کے بارے میں احکامات ہیں اور اس کے لیے سزاؤں کا ذکر بھی ہے، اللہ اکبر، ان کی تفصیل اپنی جگہ۔ ایک ارتداد ہوتا ہے عقیدے کا، ایک ارتداد ہوتا ہے عمل کا۔
جیسے ایک کفر ہوتا ہے باطن کا اور ایک کفر ہوتا ہے عمل کا، اللہ حفاظت فرمائے۔ دین کے تقاضے سامنے آ رہے ہیں، اب جو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرے اس کو کہا گیا ہے اس مقام پر مرتد۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے کوئی پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں اللہ پسند فرمائے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں نرم دل ہوں گے اور کفار پر بڑے شدید ہوں گے، سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ چار بڑی اہم صفات آئیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ آئیے آخر میں دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، قرآن پاک سے مزید محبت، تعلق کی مضبوطی عطا فرما۔ اللہ اس ماہ مبارک کی مزید سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔